یہ ہے کہ جیسے یہ تو مطلب امام مالک نے بھی فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. تو جیسے نماز کو جو ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ سنی لوگ اکثر جو ہیں وہ سلام پھیر کے ایسے کر کے ختم کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ 3 بار رفع دین کرتے ہیں. تو ان دونوں میں یہ فرق جو ہے کیوں ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور سر ایک میرا تھوڑا سا کانٹروورشل سوال ہو سکتا ہے، وہ میں یقیناً 12 امام پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور اس پہ بھی احادیث ہے کہ 12 خلیفہ آئیں گے، میں نے پڑھی ہے. تو لیکن سر ایک مجھے تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ جب 12 اماموں کو معصوم کہہ دیا جاتا ہے تو مطلب جیسے میں نے اب تک جو سنا ہے وہی سنا ہے کہ معصوم ذات صرف نبی کی ہے، نبی کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. ابھی بھی آپ نے ایک کالر سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جو معجزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہ سارے امام علی کو وراثت میں مل گئے ہیں. تو یہ چیز بس تھوڑا سا مجھے سر ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی. اس لیے نہیں ہو پاتی کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کہ میں امام علی علیہ السلام سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ ان کا ذکر آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور آج میں اپنی سوسائٹی میں بوائیکاٹ ہو رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ از اے سیکرٹ شیعہ اور یہ ہے وہ ہے اس طرح کے. لیکن میں اس کو برداشت کر رہا ہوں. اس لیول پہ بوائیکاٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے تعلق ختم کر دیں گے، لوگ تمہارے ریلیٹیو ہم سے دور ہٹ جائیں گے. بٹ آئی ایم اسٹینڈنگ افرم. مسلمان کا جو ایک بیسک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی مطلب ختم نبوت. تو جیسے اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہم اس میں ایک امیلگمیشن، ایک ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے 12 اماموں کو ہم نے بالکل نبی کے درجے پہ تو نہیں لے آئے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا ہے. بس یہ میں آپ سے، جیسے کہ قادیانی لوگ ہیں، قادیانی لوگوں نے غلام احمد قادیانی کو ایک اس پیڈسٹل پہ رکھ دیا ہے کہ ہر مسلک نے انہیں کافر قرار دے دیا ہے. تو وہ یہاں پہ دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کچھ دکھا دیتا ہوں میرے بھائی. شیعہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے مخالفین کے جانب سے. میں آپ کو بتاؤں شیعہ کے مخالف بہت رہے ہیں، بہت فاضل علماء. جماعت مخالفین کے وہ علماء جو بڑے فاضل تھے، بڑے ہی عظیم الشان تھے. مثلا فخر رازی صاحب ہیں، مثلا ابو حامد غزالی صاحب ہیں، مثلا ابن تیمیہ ہیں. ان کے علم کو، ان کے کتب کا آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے کہ ایک آدمی اتنی تحقیق ہے، اتنی علم ہے. انہوں نے کبھی شیعوں کو یہ بہتان نہیں لگایا کہ آپ بھائی ختم نبوت کے کیا ہیں منکر ہیں. صرف ہندوستان پاکستان میں یہ جاہل مولوی کہتے ہیں کہ ختم نبوت. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں ماحول پیدا کیا انہوں نے، یہ امپریشن پیدا کیا. تو کیونکہ یہ بڑے علماء جو تھے عالم اسلام کے، یہ ایسے اگرچہ ان کے فائدے میں ہے کہ وہ شیعہ مذہب کو مثلا مخالفت کر رہے ہیں نا، اپنے مخالف کو کسی طرح ہرا سکیں، ان کو باطل بنا سکیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں لگایا یہ الزام کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہمارے بہت ہی اہم کتب میں سے کتاب چھپی ہے قم میں. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 252 میں. ملاحظہ فرمائیے 252 میں ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان پر اللہ کا سلام و درود ہو، من قال بأننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ. جو شخص کہہ دے کہ ہم نبی ہیں، ائمہ علیہ السلام کو کہہ دے نبی، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ. اور جو اس مسئلے میں شک بھی کرے کہ ائمہ علیہ السلام نبی ہیں، کہہ دے یا نہ کہہ دیں، یا مثلا جو شک کرے کہ ہم اس کو، اس شخص جو کہتا ہے یہ نبی ہیں، اس کو پہ لعنت کریں یا نہ کریں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اچھا ایک اور حدیث میں آپ کو دکھاؤں میرے بھائی. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 269 میں. راوی کہتا ہے کہ میں نے سنا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے کس طرح فرماتے تھے، ان اللہ عز ذکرہ ختم بنبیکم النبیین. اللہ تعالی جس کا نام عزیز ہے، جس کا ذکر عزیز ہے، اس اللہ نے آپ کے نبی، آپ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ انبیاء کا خاتمہ کیا ہے. فلا نبی بعدہ ابدا. حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں. وختم بکتابکم الکتب. اور مسلمانوں کے کتاب کے ساتھ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتب کا اختتام فرمایا ہے. فلا کتاب بعدہ ابدا. اور اس کے بعد کوئی، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم رحمہ اللہ قم میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 11 ہے کتاب سلیم میں، یہ بھی لمبی حدیث ہے. یہاں پر صفحہ نمبر
53 میں، یعنی تقریباً 20 صفحوں کے بعد، کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے، وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں اس میں بلکہ میں پڑھ لوں تو بہتر ہے. فواللہ الذی اکرمنا اہل البیت بالنبوہ، اس اللہ کی قسم جس نے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی ہے، یعنی نبی ہمارے خاندان سے. فجعل منا محمدا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل بیت میں سے قرار دیا. وَأَكْرَمَنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کرامت عطا فرمائی، عظمت عطا کیا. بِأَن جَعَلَنَا أَئِمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کے امام بنایا. لا يبلغ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ غیرنا، رسالت پناہ اللہ کا قسم لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ دین، تعلیم دین اور تربیت ناس ہمارے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. ولا تصلح الامامۃ والخلافۃ الا فینا، امامت اور خلافت بنتی ہی نہیں ہے، صحیح ہوتی نہیں سوائے ہم اہل بیت میں. اچھا، ولم يجعل الله معنا اہل البیت لاحد من الناس فيها نصیبا ولا حقا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ کسی، یہ قادیانی کے ہے نا بطلان، قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، میں امام ہوں. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ امامت اور خلافت کسی کا نصیب بھی نہیں بنتا، کسی کا حق بھی نہیں بنتا. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فخاتم النبیین لیس بعدہ رسول ولا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں. خاتم الانبیاء والنبیین، خاتم الانبیاء والنبیین، ختم الانبیاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى یوم القیامہ، قیامت تک رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء کا خاتمہ ہوا، انبیاء کا اس کے بعد کوئی نبی نہیں. وختم بالقرآن الکتب الى یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آسمانی کتابوں کا انقطاع کیا کہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے قرآن کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں آئے گا. وجعلنا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ خلفاء فی ارضہ وشہداء علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، اپنا شاہد بنا دیا ہے. وفرض طاعتنا فی کتابہ وقرننا بنفسہ ونبیہ فی غیر آیت من القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طاعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے ساتھ، ہماری طاعت کو اور اپنی طاعت کے ساتھ قرین بنایا، واجب بنایا بہت سارے قرآن کے آیات میں. واللہ جعل محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وجعلنا خلفاء من بعدہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا، ہمیں خلیفہ بنا دیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، بھائی نبی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتے تو وہ ضرور نبی ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی نہیں ہے، لیکن وہ امام ہے. وہی علم جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ہمارے ائمہ علیہ السلام کو دیا تھا، کیونکہ نبی جو شخص سبسٹیوٹ ہوتا ہے نا، اس کے پاس وہ کوالیفیکیشنز ہونے چاہیے بھائی، وہ نہیں پر نہیں کر سکتا. آپ ڈاکٹر ہیں بھائی، آپ کی جگہ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کے سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا وہ، ٹھیک ہے نا، وہ آپ جیسے ڈاکٹر ہونا چاہیے جو آپ کی جگہ بیٹھے. اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم وحیانی ہے اللہ کی جانب سے، وہی علم جو پیغمبر کے سینے میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دی ہے، اگر نہ دیا ہو نا تو پھر وہ ان کا خلیفہ ہونا غلط ہے، سبسٹیٹیوٹ ہونا غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ان کو وہی عصمت ہونی چاہیے. تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. مزید کوئی سوال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بڑا. آپ یقیناً اگلی بار جب کوئی یہ بیہودہ الزام میرے سامنے لگائے گا تو میں اسے جواب دے سکتا ہوں. بہت بہت جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، تھینک یو.